تمہیں اپنی یہی رسم جاری رکھنی ہوگی، کسی میں تمہارے لیے بلائی اور خیر ہے۔ چاروں سپاہیوں نے بیک زبان کہا اور اپنی اپنی پسندیدہ لڑکیوں کو لے کر خیموں کی طرف چلے گئے۔ ان 4 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی ایسی تھی جس نے آج سے پہلے کسی موج بلا کا سامنا نہیں کیا تھا۔ باقی 3 لڑکیاں راجپوت سرداروں کے ہوس کدے کی بینٹ چڑھ چکی تھی۔ وہ لڑکی جو اب تک ظلم کے خونی پنجے کی گرفت سے محفوظ رہی تھی، اس کی چیخیں دور تک گونجتی چلی گئی تھی، لیکن سپاہی کے خیمے تک پہنچتے پہنچتے وہ بے جان سی ہو گئی تھی۔ رات گہری ہوئی تو شیطان بھی انسانی نفس پر مسلط ہو گیا۔ لڑکی آخری بار چیخی، تم مجھے میرے باپ سے چھین کر یہاں لے کر آئے ہو۔ تمہارے سلطان نے تو کہا تھا کہ بستی کے سارے لوگ اس کی امان میں ہیں، پھر یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ایک شہنشاہ کی بخشی ہوئی ایک ایسی امان ہے کہ مجبور و بے کس لڑکیاں قتل کی جا رہی ہیں اور اس دھرتی کے داتا کو خبر بھی نہیں۔ سپاہی لڑکی کی چیخوں سے گھبرا گیا تھا۔ اس نے تلوار کھینچی اور لڑکی کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا، اب اگر تیرے ہونٹوں کو جنبش ہوئی تو زبان سے محروم کر دی جائے گی۔ سپاہی کا خیال تھا کہ موت کو اپنے سامنے دیکھ کر لڑکی بدحواس ہو جائے گی، مگر اس کا اندازہ غلط ثابت ہوا۔ لڑکی کی آواز کچھ اور بلند ہو گئی تھی، سلطان کے سپاہیوں، کیا تم سر شام سو گئے؟ آؤ اور دیکھو کہ تمہارے ہم پیشہ اپنے سلطان کے حکام کو کس طرح جھٹلا رہے ہیں۔ سپاہی نے تلوار پھینک دی اور لڑکی کا منہ بند کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ اچوت لڑکی ابھی اپنے حواس میں تھی، وہ خیمے کے ایک گوشے میں سمٹ گئی۔ جب بدحواس سپاہی اس کے قریب آیا تو وہ اس کے بازوں کی گرفت سے بچ کر باہر نکل گئی اور پوری طاقت سے چیخنے لگی، کیا تم سب انہی درندوں کے ساتھی ہو؟ کیا تمہیں موت کھا گئی؟ اپنے خیموں سے باہر کیوں نہیں آتے؟ کیا اتنے بڑے لشکر میں ایک بھی سپاہی ایسا نہیں جو سلطان کو ان نافرمانوں کی بدعمالیوں کی خبر دے سکے؟ اچوت لڑکی رات کے اندھیرے میں دریائے گمبھیری کے کنارے بھاگتی رہی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ سپاہیوں کے خیمے دور دور ہیں۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس کی ایک آواز پر بہت سے سپاہی دوڑے چلے آئیں گے، مگر جب اس کی چیخوں کے جواب میں کوئی صدا بلند نہیں ہوئی تو اسے یقین آ گیا کہ سلطان کے سارے سپاہی ہوس کے اس کھیل میں برابر کے شریک ہیں۔ یہ بڑے ہمت شکن لمحات تھے، مگر لڑکی نے حوصلہ نہ چھوڑا۔ وہ بھاگتی رہی اور کچھ دور چل کر ایک دوسرے خیمے میں داخل ہو گئی۔ یہ خیمہ ترکی کے سردار امیر شایان کا خیمہ تھا۔ جب لڑکی خیمے میں داخل ہوئی تو امیر شایان نماز پڑھ رہا تھا اور حالت قیام میں تھا۔ لڑکی اس بات سے بے خبر تھی کہ وہ کون شخص ہے اور اس وقت کون سا فریضہ سر انجام دے رہا ہے۔ اس نے قریب پہنچ کر امیر شایان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، تو کس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہے؟ تجھے خبر بھی ہے کہ تیرے قریب کے خیموں میں بوڑھے پاپوں کی جوان لڑکیاں ذبح کی جا رہی ہیں۔ امیر شایان کی نماز مکمل نہیں ہوئی تھی، مگر اس نے لڑکی کی چیخیں سن کر نیت چھوڑ دی۔ اس دوران وہ سپاہی بھی خیمے میں داخل ہو چکا تھا۔ سپاہی کو دیکھتے ہی لڑکی دوبارہ چیخی، یہی وہ بھیڑیا ہے جو میرا گوشت کھانا چاہتا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی میری بستی کی 3 لڑکیوں کو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ امیر شایان نے لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور قہر آلود نظروں سے سپاہی کی طرف دیکھا۔ امیر، آپ اس معاملے میں مداخلت نہ کیجیے، سپاہی نے تلخ لہجے میں کہا، یہ ہمارے مفتوحہ علاقے کی لڑکیاں ہیں جس کے جسم جاں پر ہمیں تصرف کا مکمل اختیار حاصل ہے۔ تو جھوٹ بولتا ہے۔ امیر شایان کے ہونٹوں سے آگ برسنے لگی۔ سلطان نے انہیں امان بخشی ہے، یہ ہماری شمشیروں کے سائبان میں ہیں۔ امیر، آپ ایک کافر لڑکی کے لیے اپنے بھائی کو جھوٹا قرار دے کر ذلیل کر رہے ہیں، سپاہی نے غضبناک لہجے میں کہا۔ اسلام نے تیرے اور میرے درمیان برابری کا رشتہ قائم کیا تھا۔ امیر شایان کی آواز شدت غضب سے لرز رہی تھی۔ جب تو نے اس تعلق کا احترام برقرار نہیں رکھا تو پھر سارے رشتے ٹوٹ گئے۔ اب میرے نزدیک تو ایک حقیر سپاہی ہے جس کی گردن میں گناہ عظیم کا طوق صاف نظر آ رہا ہے۔ تو خدا کا بھی نافرمان ہے اور سلطان معظم کا بھی۔ یہ تیرا دوہرا جرم تجھے ہلاکت سے نہیں بچا سکے گا۔ یہ کہہ کر امیر شایان نے اپنی تلوار اٹھا لی۔ سپاہی ترکی سردار کی یہ حالت دیکھ کر بھاگا۔ امیر شایان نے خیمے سے باہر نکل کر چیختے ہوئے اپنے سپاہیوں کو للکارا۔ قریب کے خیموں میں لرزہ سا پڑ گیا۔ چند سپاہی امیر شایان کے قریب آئے اور ادب سے سر جھکائے ہوئے اپنے سردار کے حکم کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد 50-60 سپاہیوں نے ان 4 فوجیوں کے خیموں کو گھیر لیا جو چتوڑ کی بستی سے جبرن لڑکیاں اٹھا کر لائے تھے۔ جس سپاہی کی گرفت سے اچھوت لڑکی آزاد ہوئی تھی وہ ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ اس نے اپنے خیمے میں داخل ہو کر تلوار نکالی اور پھر پاگلوں کی طرح باہر نکل آیا۔ وہ شمشیر کو فضا میں لہرا لہرا کر چیخ رہا تھا،
مجھ سے میرے عمل کا حساب لینے والا کوئی نہیں۔ امیر شایان کے سپاہیوں نے اس سرکش فوجی کو نرغے میں لے کر زیر کرنا چاہا، مگر ترکی سردار نے انہیں روک دیا اور خود جھپٹ کر تلوار کا وار کیا۔ مجرم سپاہی اپنے دفاع میں پیچھے ہٹا۔ امیر شایان کی شمشیر دوبارہ لہرائی اور اپنے مقابل کے ہاتھ پر گہرا زخم چھوڑتی ہوئی زمین سے جا لگی۔ زخم کاری تھا، مجرم کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور دوسری ہی لمحے وہ رسیوں میں جکڑا ہوا اپنے تینوں ساتھیوں کے ہمراہ لکڑی کے پل کو پار کر رہا تھا۔ چاروں لڑکیاں بھی سپاہیوں کے درمیان سہمی ہوئی چل رہی تھی۔ امیر شایان اسی وقت رات کے اندھیرے میں تمام مجرموں کو سلطان کے سامنے پیش کر دینا چاہتا تھا، اور جب امیر شایان نے علاء الدین خلجی کو اس دردناک سانحے کی اطلاع دی تو سلطان سر سے پاؤں تک قہر و غضب کا زندہ مجسمہ بن گیا۔ سلطان معظم، یہ غلام آپ کے آرام میں خلل اندازی کا مجرم ہے، مگر بڑی مجبوری تھی کہ مجھ سے یہ رات کاٹے نہیں کٹی۔ امیر شایان نے فرش پر دونوں گھٹنے ٹھیک دیے اور اپنا سر علاء الدین کے قدموں کے قریب رکھ دیا۔ نہیں شایان، تم نے کوئی گستاخی نہیں کی۔ جوش غضب میں سلطان کی سانسیں بے ربط ہو گئی تھی۔ اگر تم یہ رات سو کر گزار دیتے اور صبح ہمیں اس حیاسوز واقعے کی اطلاع دیتے تو ہماری نگاہ جلال میں تم بھی مجرم بن کر رہ جاتے۔ اس وقت ان بے نصب نمک حراموں کو ہمارے سامنے سے لے جاؤ، ہم دن کی روشنی میں ان کے سیاہ چہرے دیکھ کر فیصلہ کریں گے۔ امیر شایان الٹے قدموں واپس جانے لگا تو علاء الدین خلجی نے دوبارہ چیخ کر کہا، کل صبح ان بدنصیب لڑکیوں کے نامراد باپوں اور بستی کے سارے لوگوں کو بھی ہمارے سامنے حاضر کرو تاکہ تمہارا سلطان پورا انصاف کر سکے۔ وہ صبح بڑی لرزاخیز تھی۔ بستی کے تمام رہنے والے قطار در قطار سر جھکائے کھڑے تھے اور ان کے جسم خوف و دہشت سے اس طرح کانپ رہے تھے کہ موت کی ہوائیں انہیں زمین بوس کر دیں گی یا خس و خاشاک کی مانند اڑا کر کہیں دور لے جائیں گی۔ چاروں لڑکیاں اگلی قطار میں کھڑی تھی۔ تینوں لڑکیاں جو چپ چاپ حوث کا نشانہ بن چکی تھی، ان کی گردنیں خم تھی، مگر وہ لڑکی جو ایک طاقتور بھیڑیے کے خلاف مزاحمت کر کے امیر شایان کے خیمے تک پہنچی تھی، اس کے کڑے ہونے کا انداز بڑا جارحانہ تھا۔ داتا، مجھے انصاف دے، ایسا انصاف جسے چتوڑ کی آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا۔ علاء الدین خلجی نے اس لڑکی پر نظر کی اور اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کر دیا۔ یہ خاموش رہنے کا اشارہ تھا۔ اس کے بعد سلطان کے حکم پر ان لڑکیوں کے باپ آگے بڑھے اور زمین پر سجدے کی حالت میں جھک گئے۔ تمہیں میرے سپاہیوں سے کیا شکایت ہے؟ علاء الدین کی پرجلال آواز گونجی۔ کچھ نہیں داتا، کچھ نہیں۔ وہ سب کے سب زمین پر اوندے پڑے گڑ گڑا رہے تھے۔ ہمارے ساتھ کسی نے کوئی اتیاچار نہیں کیا۔ آپ ہمارے داتا ہیں اور داتا کا کوئی سینک دوشی نہیں ہو سکتا۔ یہ لڑکیاں تو جنم سے داسیاں ہیں۔ ہم تو کئی جگ سے مہان لوگوں کی سیوا کرتے آئے ہیں۔ اگر یہ آباگنے داتا کی سیوا نہ کر سکیں تو پوری بستی پڑی ہے، ہم اور داسیاں پیش کر دیں گے۔ جو داتا کے من کو بائے وہی حاضر ہے۔ ایک لمحے کے لیے علاء الدین خلجی بھی کانپ اٹھا۔ صدیوں کی غلامی نے چتوڑ کے اچوتوں سے غیرت و حیا اس طرح چھین لی تھی کہ اس کا کوئی دھندلا سا عکس تک موجود نہیں تھا۔ ظلم سہتے سہتے وہ لوگ اتنے بے حس ہو گئے تھے کہ اپنی مجبور بیٹیوں کو طاقتوروں کی جائز غذا سمجھنے لگے تھے۔ نہیں داتا، نہیں داتا، میں اپنی گندی بستی چھوڑ کر کسی مہان پرش کے گھر نہیں جاؤں گی۔ میرا باپو جھوٹ بولتا ہے۔ وہ اچوت لڑکی سسک سسک کر رونے لگی جسے امیر شایان نے اپنے سپاہی کے پنجے حوث سے بچایا تھا۔ لڑکی، تو کہیں نہیں جائے گی۔ دیکھنے والوں نے علاء الدین خلجی جیسے سخت مزاج انسان کی آنکھ میں پہلی بار نمی دیکھی۔ تو اپنی جھونپڑی کا چراغ ہے، ہم تیری روشنی کو محلول کے طاق و محراب تک نہیں جانے دیں گے۔ اگر کسی بدبخت نے ہماری خواہش کا احترام نہیں کیا تو ہم اس کے بام و در پھونک ڈالیں گے۔ پھر علاء الدین نے ان مجبور باپوں کو کڑا ہو جانے کا حکم دیا جو اپنی آنسوں سے پتھریلی زمین بھگو رہے تھے۔ اس کے بعد سلطان کا قہر اپنے مجرم سپاہیوں پر ٹوٹا۔ تمہارے سینوں میں وہ کون سا غلیظ جذبہ موجزن ہے جس نے تمہیں اپنے سلطان کے چہرے پر سیاہی ملنے کے لیے اکسایا؟ علاء الدین شرربار لہجے میں مجرم فوجیوں سے مخاطب تھا۔ ہم حالت جنگ میں ہیں، اپنے گھروں سے دور ہیں۔ چاروں سپاہیوں نے جھکے ہوئے سروں کے ساتھ بیک زبان کہا، ہم جسموں کی بھوک برداشت نہیں کر سکے۔ سلطان والا ہشم خوب جانتے ہیں کہ دشمن سے مار کا آرائی کے وقت ہر عمل جائز ہے۔ تم نے حرام کو حلال بنا ڈالا اور حلال کو حرام کا لباس پہنا دیا۔ علاء الدین شدت غضب میں اپنی نشست پر کڑا ہو گیا۔ تم سڑی ہوئی مٹی کے کیڑے، اپنے خدا کے قوانین کا مذاق اڑانے والے، اپنے سلطان کے بلند نام کو خاک میں ملانے والے۔ خلجی کے منہ سے کف اڑ رہا تھا۔
تمہیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، تم اپنے ہی خنجروں سے اپنی شہرگیں کاٹ دو، یہی تمہاری سزا ہے۔ فرمان شاہی جاری ہو چکا تھا، کس میں جرت تھی کہ ایک حرف کے خلاف بھی احتجاج کر سکے۔ سلطان اس وقت تک کھڑا رہا جب تک چاروں سپاہی اپنے خنجروں سے اپنی شریانیں کاٹ کر زمین پر نہ گر پڑے۔ پھر جب ان کے جسم سرد ہو کر اکھڑنے لگے تو سلطان اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ پھر وہ بستی کے لوگوں سے مخاطب ہوا، وہ احساس جو تمہارے دلوں سے چھین لیا گیا تھا، آج ہم اسے واپس کرتے ہیں۔ تمہاری بے زبان لڑکیوں کی عزت و ناموس اور رانی پدمنی کی آبرو میں کوئی فرق نہیں۔ راجپوت زادیوں کے حیا اور تمہاری بچیوں کی عزت ہم رنگ ہے۔ آج کے بعد اگر کوئی تفریق کا دعویٰ کرے تو اسے بتا دینا کہ یہ آسمان کا فیصلہ ہے۔ فاتح عالم سلطان علاؤ الدین خلجی کا قائم کردہ توازن ہے، جسے بگاڑنے والوں پر زندگی کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں۔ بستی کے لوگ علاؤ الدین کی جے کار کرتے ہوئے چلے گئے تو سلطان اٹھا اور چاروں لاشوں کے قریب پہنچ کر کچھ دیر تک ان مردہ جسموں کو دیکھتا رہا، پھر انتہائی نفرت و حقارت کے لہجے میں بولا، افسوس، ان بدنصیبوں کے مقدر میں شہیدوں کی موت نہیں تھی، صدحیف، یہ اپنے وطن سے دور جانور کی موت مارے گئے۔ راجہ رتن سنگھ اور رانی پدمنی کے جاسوس مندروں اور بستیوں میں ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔ ان کے ظاہری حلیے بیکاریوں اور حالات کے ستائے ہوئے انسانوں کی مانند تھے، جو راجہ رتن سنگھ کے مظالم کا شکوہ کرتے نظر آتے تھے اور اس طرح سلطان کے لشکر کی نقل و حرکت سے باخبر رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ شودروں کی صفوں میں بھی رتن سنگھ کے جاسوس موجود تھے۔ بالآخر جب انہوں نے راجہ رتن سنگھ کو علاؤ الدین خلجی کے نئے اقدامات کی خبر دی تو راج محل میں سناٹا چھا گیا۔ سمراٹ اس ملچ نے اپنی سیاست سے بستی والوں کے دل جیت لیے ہیں۔ ایک جاسوس نے راجہ رتن سنگھ کے سامنے اپنی حاصل کردہ معلومات کی تفصیل پیش کرتے ہوئے کہا، سلطان چتوڑ کے اچوتوں کو برہمنوں اور راجپوتوں کی قطار میں کھڑا کر کے ایک نیا تہذیبی انقلاب لانا چاہتے ہیں، اور وہ اپنے اس مقصد میں بڑی حد تک کامیابی ہو گیا ہے۔ شودروں کی پوری بستی اسے داتا کہہ کر پکار رہی ہے اور وہ ان کے پٹے ہوئے دامنوں کو سونے کے تاروں سے رفو کر رہا ہے۔ یہ بڑی خوفناک سیاست ہے، اور اس سے زیادہ تباہکن عمل یہ ہے کہ اس نے اچوت لڑکیوں کی آبرو بچانے کے لیے اپنے 4 بہترین سپاہیوں کو موت کی نیند سلا دیا۔ بستی والوں نے سلطان کے ان اقدام کا گہرا تاثر قبول کیا۔ جاسوس خاموش ہوئے تو راجہ رتن سنگھ نے مہامنتری گنیش سنگھ کی طرف دیکھا، سمراٹ، یہ کوئی انوکھی بات نہیں، سلطان اس طرح اہل چتوڑ کے دل تو جیت سکتا ہے مگر ہمارے اقتدار پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ ہم دنیا کی محفوظ ترین پناہ گاہ میں بیٹھے ہیں۔ مہامنتری گنیش سنگھ اپنی خوشامدانہ باتوں سے رتن سنگھ کا دل بہلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ چتوڑ کے حکمران نے گنیش سنگھ کی باتوں کو غور سے سنا اور پھر اپنی محبوب بیوی رانی پدمنی کی طرف دیکھنے لگا۔ مہامنتری درست کہتا ہے کہ چتوڑ کے نشیبی علاقوں میں اپنی دولت کا مظاہرہ کرنا دیگر بات ہے اور قلعے کی بلندیوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا مختلف عمل ہے۔ دونوں باتوں میں کوئی ربط نہیں۔ اگر سلطان کو نواحی بستیوں میں حیران و پریشان پھرنے کا شوق ہے تو اسے ایسا کرنے دیجیے۔ کچھ دن اسی طرح پتھروں سے سر ٹکراتا پھرے گا اور پھر ایک روز ناکام و نامراد واپس لوٹ جائے گا۔ چتوڑ کی خوبصورت ترین عورت نے علاؤ الدین خلجی کو ایک بے وقوف اور مجنون حکمران قرار دے کر اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اور تم کیا کہتے ہو ہری سنگھ؟ راجہ رتن سنگھ اپنے سپہ سالار سے مخاطب ہوا، جسے کچھ دن پہلے اس کے عہدے سے معزول کر کے حوالے زندان کر دیا گیا تھا۔ سپہ سالار ہری سنگھ کچھ دیر تک خاموش کھڑا رہا۔ اسے راجپوت سرداروں کے دباؤ کے تحت آزاد کر دیا گیا تھا، مگر راجہ رتن سنگھ کے رویے سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کی طرف سے چتوڑ کے حکمران کا دل صاف نہیں ہے۔ ہری سنگھ بھی اس طرح منافقانہ رسم و راہ کا قائل نہیں تھا، لیکن گردش وقت نے اسے ایک نازک مرحلے پر پہنچا دیا تھا۔ اگر وہ اپنی تحقیر کا احساس کر کے فوجی عہدے سے دستبردار ہو جاتا تو پوری قوم تانا زانی کرتی کہ ہری سنگھ اس وقت ایک گوشہ میں روپوش ہو گیا، جب ماتر بھومی اسے اپنی حفاظت کے لیے پکار رہی تھی۔ یہی وہ زنجیر تھی جس نے ہری سنگھ جیسے شجاع اور غیرت مند انسان کے پیروں کو جکڑ لیا تھا۔ رتن سنگھ کے تمام درباریوں کی نظریں ہری سنگھ پر مرکوز تھی۔ اسے خاموش پا کر رتن سنگھ دوبارہ مخاطب ہوا، ہری سنگھ، تمہاری خاموشی گستاخی کی دلیل ہے۔ رتن سنگھ کا لہجہ ناخوشگوار تھا، نہ میں گستاخ ہوں اور نہ بے ادب۔ آخر ہری سنگھ کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی، میں صرف ایک سپاہی ہوں جو اپنے فرائض سے بخوبی آشنا ہے۔ جب عام لوگ جنگی امور پر بے دھڑک اپنی رائے دے سکتے ہیں تو میری خاموشی سے کیا فرق پڑتا ہے؟
میں بولوں یا نہ بولوں مگر وہ لوگ تو بول رہے ہیں جن کی آنکھوں نے نہ تیر و کمان دیکھے ہیں اور نہ جن کی سماعتوں میں شمشیروں کی جنکار گونجی ہے۔ ہری سنگھ کی بے باک فطرت اسے مصلحت کے تقاضوں سے بہت دور لے گئی تھی۔ ہم تمہارے جذبوں کی قدر کرتے ہیں ہری سنگھ، راجہ رتن سنگھ لہجہ بدل کر بولا۔ اپنے دل و دماغ کا غبار دھو ڈالو، غلط فہمیوں کو زیادہ دیر قائم نہیں رہنا چاہیے۔ سمراٹ، میں اپنا سینہ ہمیشہ صاف رکھتا ہوں۔ ہری سنگھ کے لہجے میں سپاہیانہ جلال تھا۔ اگر دل میں غبار ہوتا تو اہل دربار راج محل میں میری پرچائیاں تک نہ دیکھتے۔ تو پھر تمہارا منصوبہ کیا ہے؟ رتن سنگھ نے پوچھا۔ سلطان کے بڑھتے ہوئے قدموں کو کس طرح روکا جا سکتا ہے؟ فی الحال ہم علاؤدین خلجی کی یلغار کو روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ہری سنگھ نے کسی رعایت کے بغیر اپنی رائے پیش کر دی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے فوجی مجہول ہیں یا مقابلے سے جان چرا رہے ہیں۔ ہمارا ایک ایک سپاہی سرفروشی کے جذبے سے سرشار ہے، مگر ہمارے پاس سر کم ہے اور سلطان کی شمشیریں تعداد میں زیادہ ہیں۔ اگر ہم نے اپنے سروں کو عقل کی گرفت سے آزاد کر دیا تو علاؤدین کی تلواروں کی پیاس کچھ اور بڑھ جائے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ پیاس بھڑکنے نہ پائے اور ہم اپنے سروں کا استعمال اس وقت کریں جب ہمیں فتح کا یقین ہو جائے۔ تم بڑی عجیب بات کر رہے ہو ہری سنگھ، راجہ رتن سنگھ حیران ہو کر بولا۔ سمراٹ، میری کوئی بات عجیب نہیں، ہری سنگھ بڑے اعتماد سے بول رہا تھا۔ کھلے میدان میں سلطان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اسے کچھ دن اور صحرا کی گرمی میں جلسنے دیجیے، پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کے حوصلوں میں کتنی توانائی باقی ہے۔ اس دوران ہمارے سامان رسد میں مسلسل اضافہ جاری رہنا چاہیے۔ بے شک ہمارے قلعے کی دیواریں بہت مضبوط اور بلند ہیں، سلطان کا لشکر کسی بھی دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر اس نے یہ مجنونانہ حرکت کی تو ہمارے تیر انداز ایک بھی مسلمان سپاہی کے سینے اور گلے کو محفوظ نہیں رہنے دیں گے۔ ہمیں اس جنگ میں قلت افواج کے باوجود یہ برتری حاصل ہے کہ بلند پناہگاہوں میں ہیں اور سلطان کا لشکر نشیب میں رینگ رہا ہے۔ قلعے تک پہنچنے کے لیے وہ یقیناً اوپر کی جانب رخ کرے گا۔ ہمیں اس قدر خوشگمان نہیں ہونا چاہیے کہ سلطان کے تیر انداز ناکارہ اور بے ہنر ہوں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ ان کی کمانیں بھی چھڑیں گی، ان کے تیر بھی چنگاریاں اگلیں گی، مگر پستی سے بلندی کی طرف یہ سفر بہت سست اور بے اثر ثابت ہوگا۔ ہری سنگھ نے اپنے بائیں جانب مڑ کر سابق سے سالار لچمن سنگھ کی طرف دیکھا، جسے مشورے کے لیے دربار میں طلب کیا گیا تھا۔ سردار لچمن سنگھ بھی یقیناً میری تائید کریں گے کہ وہ بہت سرد و گرم آشنا انسان ہے۔ راجہ رتن سنگھ نے بوڑھے سیناپتی لچمن سنگھ کی جانب پر امید نظروں سے دیکھا۔ لچمن سنگھ کرسی کا سہارا لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا جسم لاغر ہو چکا تھا مگر آواز کی گرج اب بھی باقی تھی۔ سمراٹ، ہری سنگھ کا مشاہدہ درست ہے، قلعہ بند ہو کر لڑنا چتوڑ کی فوجوں کے حق میں ہے۔ طویل محاصرہ یقیناً ایک دن سلطان کو تکا ڈالے گا۔ راجستھان کا گرم موسم مسلمان سپاہیوں کو کسی مرض میں بھی مبتلا کر سکتا ہے۔ ابھی لچمن سنگھ کی گفتگو مکمل نہیں ہونے پائی تھی کہ راجہ رتن سنگھ کا جوان سال حقیقی بانجا سونگ رامل دیو سنگھ کھڑا ہو گیا۔ سردار لچمن سنگھ کا مسلمانوں کے بارے میں یہ اندازہ درست نہیں ہے، انہیں کوئی موسم متاثر نہیں کرتا، وہ خود موسموں کو بدل دینے والے ہیں۔ گردش وقت ان سے بچ کر چلتی ہے اور ناسازگار فضائیں ان کی مرضی کے مطابق ڈل جاتی ہیں۔ سونگ رامال دیو کے لہجے سے محسوس ہوتا تھا کہ وہ مسلمانوں کی تلخ کوشی اور سخت جانی سے بہت زیادہ متاثر ہے۔ لچمن سنگھ کی بویں کھنچ گئی اور ماتھے پر کئی بل پڑ گئے۔ بوڑھے سپاہی کو ایک نوجوان کی یہ مداخلت پسند نہیں آئی تھی۔ فرزند، ابھی تمہاری اتنی عمر نہیں کہ راج محل کے ایک گوشے میں بیٹھ کر فوجی سیاست پر کوئی تبصرہ کر سکو۔ لچمن سنگھ نے ناگوار لہجے میں سونگ رامل دیو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں اپنے بزرگ کے تجربات و مشاہدات کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں۔ سونگرا کا انداز تکلم مؤدبانہ تھا۔ میں کم عمر سہی لیکن مجھے مسلمان قوم کے مزاج کا خوب اندازہ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ محمد بن قاسم کیسے ناہموار راستوں پر چل کر سندھ تک پہنچا تھا۔ مجھے یہ بھی خبر ہے کہ ہندوستان کے موسم نے محمود غزنوی کی راہ میں کیسی کیسی رکاوٹیں کھڑی کی تھی اور وہ ان سب کو ایک ہی جس میں عبور کر گیا تھا۔ اور مجھے شہاب الدین غوری کی یلغار کا انداز بھی یاد ہے کہ وہ اجمیر کے تپتے ہوئے ریگزار میں دوبارہ کس طرح داخل ہوا تھا۔ بیرون ہند سے ہمارے گھروں کی طرف آنے والے سب کے سب مسلمان تھے اور علاؤدین خلجی بھی اسی قوم کا ایک فرد ہے۔ ہمیں سلطان اور اس کی سپاہیوں کو نازک مزاج ثابت کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔
लक्ष्मण सिंह का बुढ़ापा सोंगरा के जवान लफ्जों की ज़रा बर्दाश्त न कर सका और उस चिंगारी की तरह लौ देने लगा जिसे तेज हवा ने भड़का दिया हो। राजपूतों के ना समझ बेटे, तुझे अंदाजा नहीं कि तू क्या कह रहा है। लक्ष्मण सिंह अपनी जुबान पर काबू न रख सका। मुसलमानों की इस तरह तारीफ करना मेरी कौम के हक में वो ज़ाहिर साबित होगा जिसका तर्याक दुनिया के किसी वैद के पास मौजूद नहीं। अफसोस तुझे ये राज नहीं मालूम कि तू चित्तौड़ का नादान दोस्त है। सोंगरा माल देव भी खामोश न रह सका। मैं खूब जानता हूँ कि वतन दोस्त कौन है और कौन अपनी धरती से दुश्मनी कर रहा है। सोंगरा का लहजा तलख हो गया था। मैं मुसलमानों की शुजात के राग नहीं गा रहा हूँ, फिर तेरा क्या मकसद है। अब की बार लक्ष्मण सिंह के बजाय राजा रतन सिंह अपने बांजे से मुखातब हुआ था। आखिर तू कहना क्या चाहता है सोंगरा। राजपूत सम्राट के लहजे में दबे दबे गुस्से की आमेज़श थी। मैं चित्तौड़ के निगहबानों को बताना चाहता हूँ कि वो अपने दुश्मनों के बारे में गलत अंदाजे कायम करके किसी फरेब का शिकार न हो। मुकाबले से पहले जरूरी है कि हम अपने हरीफ की कुव्वत, आदत और मिजाज और उसकी पूरी तारीख को अच्छी तरह समझ लें। सोंगरा ने अपने मामू राजा रतन सिंह के सवाल का जवाब देते हुए कहा, किला बंद होकर लड़ना कोई ऐसा नजरिया जंग नहीं जिससे सुल्तान नावाकिफ हो। दिल्ली से कूच करते वक्त अलाउद्दीन ने इस इम्कान को भी पेश नजर रखा होगा। वो किले की बुलंदी से भी आगाह होगा और उसने मुहासरे के तवालत को भी नजरअंदाज नहीं किया होगा। वो इस हकीकत से भी बाखबर है कि आज तक किसी मुसलमान हुक्मरान ने चित्तौड़ की तस्खीर के ख्वाब नहीं देखे हैं। क्या अहले दरबार की नज़रों में अलाउद्दीन कोई मखबूतुल हवास शख्स है जो अपने अंजाम से बेनियाज होकर जलते हुए पत्थरों से सर टकराने चला आया है। इतना कहकर सोंगरा चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया और फिर बुलंद आवाज में कहने लगा, देवताओं की कसम, वो बहुत होशियार है, हमारे और आपके वहम गुमान से भी ज्यादा होशियार। मैं चाहता हूँ कि सम्राट अपने दुश्मन के तेवरों को समझने की कोशिश करें। आखिर इसे इस कदर इत्मीनान क्यों हासिल है और वो कौन सा मंसूबा है जिस पर अमल करके अलाउद्दीन चित्तौड़ से उसकी आज़ादी छीन लेना चाहता है। मंसूबा? कैसा मंसूबा? राजा रतन सिंह ने कुछ सोचते हुए कहा, वो मंसूबा जिसकी कामयाबी पर सुल्तान को पूरा यकीन है। सोंगरा बहुत जज्बाती हो गया था। उसका शौक मार का आराई एक दीवानगी है और दीवानों को उनके किसी फेल से रोका नहीं जा सकता। राजा रतन सिंह ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का मजाक उड़ाते हुए कहा, सम्राट, अलाउद्दीन दीवाना नहीं है। सोंगरा मजीद जज्बाती हो गया। भगवान के लिए उसके जंगी मंसूबे पर गौर कीजिए। जासूसों को इस काम पर मुतय्यन कीजिए कि वो अपनी जान देकर भी वो राज हासिल कर लें जिसकी बुनियाद पर सुल्तान आग और खून का ये खेल खेलना चाहता है। कैसा राज? राजा रतन सिंह चौंक उठा। आखिर अलाउद्दीन के पास ऐसा कौन सा असलहा है जिसके जरिए वो सैकड़ों फुट बुलंदी पर वाक़या किला चित्तौड़ की तस्खीर कर लेगा, जबकि एक एक दीवार की बुनियाद में शीशा और तांबा भरा हुआ है और एक एक दरवाजे को फौलाद से तामीर किया गया है। किले पर न तीर और नेज़े असर कर सकते हैं और न तलवारें। फिर वो कौन से आलात हरब हैं जिन पर सुल्तान को यकीन कामिल है कि वो उनके जरिए इस मुआरके को सर कर लेगा। सोंगरा मालदेव ने कम उम्र होते हुए भी उस जहानत का सबूत दिया था जिससे चित्तौड़ के जहांदीदा बूढ़े भी महरूम थे। कुछ देर के लिए दरबार में सन्नाटा सा छा गया।